رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کلاس ترجمۃ القرآن کی ہے اور ہمارا سبق آج سورۃ الفاتحہ ختم ہو رہی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آخری آیت، سورۃ فاتحہ کی کل 6 آیات ہیں، تو 5 کی ہم نے سبق پڑھ لیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے جنت والا راستہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آ کر جو تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو اب اس کا سیدھا راستہ کون تھا، وہ ایک سوال بن رہا تھا نا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا جواب ہے جو ہم آیت اب شروع کر رہے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے کہ بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو جی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمارے سبق کے 3 طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ الگ الگ ہیں اور کون سا لفظ اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ، پھر تیسرا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ با محاورہ ترجمہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھئی لفظ جو ہے یہ کیا ایک ہی لفظ ہے یا وہ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صراط الذین، اب صراط لفظ ہے، تو جب ہم نے اس کے اندر توجہ کی تو اس کا پتہ چلا کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، مکمل ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے الذین، یہ بھی کیا ہے، ایک ہی لفظ ہے مکمل۔ صراط کا معنی کیا ہوگا، صراط کا معنی کیا ہوگا، راستہ، جو کہ آپ نے پیچھے سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھا تھا نا آپ نے۔ اس کے بعد الذین، الذین کا معنی ہوگا ان لوگوں کا، کیا معنی ہوگا، ان لوگوں کا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے انعمتا، جب ہم نے اس کی طرف توجہ کی تو یہ بھی ایک ہمیں ایک مکمل لفظ ملا، ٹھیک ہے، ایک مکمل لفظ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے علیہم، علیہم کے اندر ہم نے توجہ کی تو یہ ہمیں ایک لفظ نہیں ملا بلکہ یہ 2 لفظ ہیں، الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ علی، علا اصل میں تھا، یہ الگ ہے، اور ہم الگ ہے۔ کیسے جی، یہ جو ہے نا عین لام اور یا، یہ الگ ہے اور ہم الگ ہے، ان کے معنی بھی الگ الگ ہوں گے۔ کیسے ان کے معنی الگ الگ ہیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں علی جو ہے نا یہ اصل میں تھا علا، کیا تھا، علا، اور دوسرا لفظ یہ تھا ہم، کیا تھا، ہم۔ تو جب ہم ان دونوں کو ملا کر لکھا تو کیا بن گیا، علیہم۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ ہم اردو میں کیا بولتے ہیں، کے لیے بولتے ہیں، اردو میں کیا لفظ کے لیے بولتے ہیں۔ جیسا کہ اب دیکھتے ہیں ہم کہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، کہ لیے، ابھی آپ کو سمجھ آ گیا، کے لیے، یہ الگ الگ حرف لکھے ہوئے ہیں نا۔ اب اگر ہم ان کو ملائیں گے تو یہ جو یا ہوگی نا، تو یہ اس یا کے نیچے ابھی کو 2 نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، نہیں آ رہے نا، لیکن جب ہم ان کو ملائیں گے تو پھر ہم 2 نقطے لگاتے ہیں، کیسے، اب دیکھنا، ٹھیک ہے، کے لیے۔ اب یہ دیکھو جب یہ 2 لفظ الگ الگ تھے کے لیے تو اس کے نیچے نقطے نہیں تھے بلکہ صرف سمپل کیا تھی، یا تھی۔ جب ہم نے ان دونوں کو ملا کر لکھا تو یہ والی یا کے نیچے 2 نقطے آ گئے۔ اسی طرح علا الگ تھا، ہم الگ تھا، جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تو یا کے نیچے 2 نقطے آ گئے تو کیا بن گیا، علیہم۔ اب ہم آتے ہیں اس کے معنی کی طرف، ٹھیک ہے۔ انعمتا کا معنی ہے انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے، انعام فرمایا، انعام فرمایا تو نے، ٹھیک ہے۔ آگے جی علی، علا الگ ہے تو اس کا معنی ہوگا پر، آپ نے پڑھا ہوگا، واو کا معنی اور، او کا معنی یا، علا کا معنی پر، ٹھیک ہے، تو ہم علا کا معنی پر کریں گے جی۔ ہم ادھر ہے، ہم کا معنی ہوگا جن، کیا معنی ہوگا، جن، یعنی کہ جن پر، ٹھیک ہے، جیسے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، جن پر، ٹھیک ہے، جن کے لیے، اسی طرح۔ تو اب یہاں تک ہم ایک فقرہ مکمل کرتے ہیں، ایک جملہ مکمل کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے جی۔ ہمارا لفظی ترجمہ بھی ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کے تیسرے سٹیپ کی طرف کہ با محاورہ ترجمہ، ٹھیک ہے، با محاورہ ترجمہ، جس سے ہمیں کوئی ایک مقصد سمجھ آ جائے، کوئی کنسیپٹ ہمیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ کیسے جی، صراط راستہ ان لوگوں کا، انعام فرمایا تو نے پر جن۔ اب ان کو ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، کیسے جی، ہم لکھیں گے
ان لوگوں کا راستہ کیا لکھیں گے؟